تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 29 اس سے جو پہلے رکوع تھا، رکوع نمبر 2، اس میں اللہ رب العزت نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے توحید اور اس کے دلائل، اس کے بعد رسالت اور قرآن پاک کی حقانیت، اور تیسری چیز موت کے بعد کی زندگی، بعث بعد الموت۔ اور انسان چونکہ فطری اعتبار سے جب تک اس کی ذمہ داری نہ لگائی جائے اور اس سے اس بات کا پابند نہ بنایا جائے کہ اس ذمہ داری کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگی، تو جلدی سے عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے ترغیب اور ترہیب کے انداز میں اس کو ڈرایا بھی ہے اور بشارت اور خوشخبری بھی دی۔ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، ان کا ذکر کر کے بتایا کہ میں ان کا خالق اور مالک ہوں۔ سارے جہان پر بادشاہت، حکومت اور سلطنت میری ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے زمین کی خلافت کے لیے انسانوں کا انتخاب کیا اور سید البشر، ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس زمین کی خلافت کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ زمین پر جا کر کے تم مالک نہیں بن جاؤ گے، چونکہ اللہ رب العزت نے پہلے بیان کر دیا کہ مالک تو میں ہوں، اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ میری بندگی اور میری عبادت کرو، مالک میں ہوں۔ زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، آسمانوں سے بارش میں برساتا ہوں، زمین سے غلے میں نکالتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ساری چیزوں کو بتا کر کے بتا دیا کہ اصل مالک تو میں ہوں۔ لیکن چونکہ اس زمین پر آدم علیہ السلام کو اور ان کی ذریت کو خلیفہ بنایا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس میں اشارہ اس طرف کر دیا کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اپنے اصل مالک کی اطاعت اور تابعداری کرے۔ جو اپنی مرضی سے تصرف کرے وہ مالک تو ہو سکتا ہے، خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ کا تو کام یہ ہے کہ اصل مالک کے بتلانے کے مطابق زندگی گزارے۔
تو اب یہاں سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہاں سے اللہ رب العزت اس واقعے کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس زمین، آسمان، چاند، سورج، ساری چیزوں کو بنا کر کے کس طریقے سے اس کے اندر پھر مخلوق کو بنایا ہے، بھیجا ہے، اور کس طریقے سے اس کو آگے نظام چلوانا تھا، اس کی ابتدا کس طرح ہوئی، یہاں سے وہ سب باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ عمل کرنے سے جو رکاوٹ بنتی ہے عام طور سے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ مذہب اسلام کو ماننے کی وجہ سے بڑائی، چھوٹائی، ذات پات، حسب نسب ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ قرآن تو دعوت دیتا ہے کہ سب کے سب مل کر کے ایک رب کی عبادت کرو اور سب ایک ہی لڑی کے اندر بالکل پیوست ہو جاؤ اور بھائی بھائی بن کر کے رہو، نہ کوئی بڑا رہے نہ کوئی چھوٹا رہے۔ انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں خاندانی اعتبار سے یا مالداری کے اعتبار سے یا موروثی اعتبار سے کہ وراثت میں ان کو گدی اور سلطنت بادشاہتیں ملی، تو وہ اس چیز کو کبھی گوارا نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ ہے جو متقی ہے۔ بس تقوی کی بنیاد پر بڑائی چھوٹائی ہو سکتی ہے، باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بڑی دقت ہوتی ہے مذہب اسلام کو ماننے میں، فالو کرنے میں، کہ ہماری چودراہٹیں، ہماری سلطنتیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور غلام بھی آقا کے برابر اور کالا بھی گورے کے برابر اور گورا کالے کے برابر۔ تو اس بات کو جلدی سے ماننے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ ہے حسد اور جلن۔ انسان سمجھتا ہے کہ واقعی بندہ ایک کامیاب ہے اور اس کے اندر کوالٹی ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس کو تسلیم کر لیا تو پھر میری بڑائی جاتی رہے گی اور مجھے اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، اس کو بڑا ماننا پڑے گا۔ تو انسان اس وجہ سے بھی ہٹ دھرمی کے اوپر اتر آتا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ اس واقعے کے اندر حسد ہی کا اصل میں بیان ہے کہ شیطان ابلیس جو تھا اس کا بیڑا غرق حسد کی وجہ سے ہوا ہے کہ آدم کو سجدہ کروں، یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ اس حسد کی وجہ سے اس کا واقعہ انشاءاللہ ابھی آئے گا۔ اسی طرح ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ قریش جو تھے یہ مکے کے اندر اپنے آپ کو سب سے زیادہ معزز سمجھتے بھی تھے اور اللہ نے ان کو شرافت خاندانی اعتبار سے عطا فرمائی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، خانہ کعبہ کے نگراں اور متولی تھے، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ بس ہمارا جو قبیلہ ہے ہمارے لیے یہ عزت کافی ہے۔ اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے تو گویا کہ اب خاندان سے اوپر اٹھ کر کے وحی کی وجہ سے اس کے سامنے ہم کو جھکنا پڑے گا، سمجھے نہیں؟ اسی لیے حضور علیہ السلام کے جو خاندان کے لوگ ہیں اکثر مخالف اسی وجہ سے رہے کہ محمد بھی قریشی ہے، ہم بھی قریشی ہے، اگر اس بات کو مانے تو پھر تو ہم میں کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ بھی برابر ہم بھی برابر۔ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان لیتے ہیں تو خاندانی شرافت تو ان کو پہلے سے حاصل تھی، اب ان کا عہدہ اور بڑھ جائے گا، ہمیں ان کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو گویا کہ ہماری چودراہٹ ختم اور ان کے سامنے ہم کو جھکنا پڑے گا۔ تو اس بنا پر قریش کے لوگ اڑے رہے۔ دوسری ایک قوم تھی
جو پوری کی پوری قوم جس کو یہود کہتے ہیں، یہ یہود اللہ رب العزت کے سلیکٹڈ بندے تھے، چنے ہوئے تھے، منتخب تھے۔ انہوں نے بھی یہی سوچا کہ اگر ہم اپنے سامنے کسی اور کو نبی تسلیم کر لیں تو پھر ہم سب نیچے ہو جائیں گے، ان کو بڑا ماننا پڑے گا۔ اس لیے یہود جاننے کے باوجود اللہ کے نبی کو جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، انہوں نے بھی اس وجہ سے حضور علیہ السلام کو جلدی سے تسلیم نہیں کیا کہ اگر ان کو مانتے ہیں تو پھر ہمارا جو قبیلہ ہے، ہمارا جو خاندان ہے اور ہماری جو گدیاں ہیں ذاتی، وہ سب کی سب بیکار ہو جائیں گی۔ آج بھی دنیا کے اندر یہ چیزیں انسان کو حق بات ماننے سے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ واقعی بندہ حق پر ہے، قابل ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اگر اس کو بڑا مان لیا تو پھر ہمیں چودھری صاحب کون کہے گا، ہمیں بزنس مین کون کہے گا، ہماری جو باہر عزت ہے ساری دنیا ہماری عزت کرے، ہمیں پھر اس کی عزت کرنی پڑے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ خطرناک وائرس ہے کہ جس وائرس کی وجہ سے شیطان بنا، اسی وائرس کی وجہ سے انسانوں کے اندر بھی آج بھی وہی شیطان کا عمل دخل چلا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان حق بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس واقعے کے اندر اللہ رب العزت نے آنکھیں کھول دی ہیں، اور اس واقعے کو انسان اگر غور سے پڑھ لے تو حقیقت میں اس کو اپنی کمزوریوں کا بھی اعتراف اور اپنی بڑائی کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کس وجہ سے فضیلت ہے اور کس وجہ سے اللہ رب العزت کے یہاں مقام بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ کہنے کو ایک واقعہ ہے لیکن حقیقت میں بڑے عمدہ مضامین اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہاں پر فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس وقت کو یاد کرو جہاں پر وَإِذْ آتا ہے اِذْ، تو یاد یہاں پر لفظ اِذْ کے معنی ہے اذکر، یعنی یاد کیجئے اس وقت کو جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ، ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ جاعل کے معنی ہے خالق، یعنی پیدا کرنا چاہتا ہوں، بنانا چاہتا ہوں۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد پھیلائے گی، ویسفک الدماء، اور زمین میں خون ریزی کرے گی، قتل و قتال کرے گی، خون بہائے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تسبیح اور آپ کی تقدیس کے لیے تو ہم ہیں ہی۔ گویا کہ فرشتے یوں کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو فساد پھیلائے گی، خوریزی کرے گی۔ جواب یہ ہونا چاہیے تھا وَنَحْنُ، اور ہم ہیں، لا نفسد، نہ ہم فساد پھیلاتے ہیں، ولا نسفک الدماء، اور نہ ہم خوریزی کرتے ہیں۔ لیکن یہ نہ کہہ کر کے انہوں نے جواب میں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، اپنے ذکر و اذکار کا تذکرہ کیا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی تسبیح اور تحمید کے لیے تو ہم ہیں ہی۔ اللہ رب العزت نے اس کے دو جواب دیے، ایک جواب اجمالی اور دوسرا تفصیلی، یا ایک جواب حاکمانہ اور دوسرا جواب حکیمانہ۔ ایک جواب تو اللہ نے یہ دیا انی اعلم ما لا تعلمون، یہ شارٹ کٹ میں ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بات ختم ہو گئی۔ یہ جواب اجمالی ہے، آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا، یہ تو ترجمہ ہوا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے، تیرے رب نے فرشتوں سے کہا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے جب زمین آسمان بنایا
تو آسمانوں پر ایک مخلوق کو پیدا کیا جس کو فرشتے کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا تو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے۔ تو آسمان پر جس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا وہ نوری مخلوق تھی جس کو نور سے پیدا کیا۔ اس کی شان اور صفت یہ ہے لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی کرنا جانتے ہی نہیں کیا ہوتی ہے نافرمانی۔ جس چیز پر ان کو لگا دیا، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی بارش کے نظام پر، کوئی کسی نظام پر، وہ اسی چیز پر لگے ہوئے ہیں، ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے، نافرمانی کا مادہ ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ اور دوسری مخلوق اللہ نے زمین پر پیدا فرمائی جن کو جنات کہا جاتا ہے۔ اس جنات کی فطرت کے اندر چونکہ آگ ہے، جنات کی فطرت کے اندر شر تھا، فساد تھا، اس لیے انہوں نے بہت ہی جلدی زمین کے اوپر رہ کر کے اپنی اصل فطرت، یاد رکھیے ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، کل شیء یرجع الی اصلی، ہر چیز اپنی فطرت کی طرف لوٹ کر کے ضرور آتی ہے۔ کل اناء یترشح بما فیہ، برتن میں سے وہی ٹپکتا ہے جو چیز اس کے اندر ہوتی ہے۔ اگر دیگ کے اندر چاول ہوں گے تو چاول آئیں گے، دال ہوگی تو دال، گوشت ہوگا تو گوشت۔ ایسے ہی ہر انسان کے مزاج کے اندر، اس کی فطرت کے اندر، ہر مخلوق کے اندر جو اصل چیز ہے وہ کبھی نہ کبھی اس کی طرف لوٹ کر کے ضرور آتا ہے۔ تو یوں سمجھیے اللہ رب العزت نے 2 بڑی مخلوق پیدا کی، ایک ناری، ایک نوری۔ نوری مخلوق فرشتے، ان کا حال یہ ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کا حال یہ ہے قرآن میں اللہ نے ان کو کہا بل عباد مکرمون، معزز بندے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، ذرہ برابر بھی کسی چیز میں سبقت نہیں کرتے، جتنا ان کو کہا گیا ہے اتنا ہی کرتے ہیں، نہ کمی نہ زیادتی۔ اس کے برخلاف دوسری مخلوق جو نار سے، آگ سے پیدا کی وہ جنات تھے۔ اللہ نے زمین پر ایک چانس انسانوں سے پہلے جنات کو دیا، ان کے اندر چونکہ مادہ آگ سے پیدا ہوا تھا تو غصہ، حسد، کینہ، ایک دوسرے سے مار دھاڑ، قتل و قتال، انہوں نے اس زمین کو خوریزی سے، قتل و قتال سے بھر دیا۔ اب فرشتے تو یہ منظر دیکھتے رہتے تھے کہ عجیب طرح کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا، انہی کے اندر سے یہ ابلیس بھی تھا۔ اس کے بارے میں بھی مختلف روایتیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جنات کی جو اصل ہے وہ جان، ان کا جو باپ ہے اس کو جان کہتے ہیں، جیسے انسانوں کے جو باپ ہے آدم ہے، ایسے ہی جنات کا جو باپ ہے وہ جان، اسی کی مخلوق، اسی کی جو اولاد و ذریت ہے وہ جنات ہے۔ اور جن اس کو کہتے ہیں جو نظروں سے غائب ہو، پوشیدہ ہو، دکھائی نہ دے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ ان سے نپٹو۔ چنانچہ فرشتوں کی اس جماعت نے جنات کو پیٹا اور ان کو بھگا دیا، جزیروں میں، غیر آباد جگہ پر، سمندروں میں، ادھر ادھر زمین کو پاک صاف کر دیا۔ تو فرشتے چونکہ اس منظر کو دیکھتے رہتے تھے اس لیے ان کو ٹینشن رہتی تھی کہ بھائی عجیب مخلوق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اس کی صفات یہ ہوں گی، میں اس کے اندر قوت شہبانیہ بھی رکھوں گا، قوت غضبیہ بھی رکھوں گا۔ تو فرشتوں نے اپنے اس پہلے تجربے کی بنیاد پر اللہ رب العزت سے کہا الہی ایسی مخلوق کو پھر آپ کیوں پیدا کرتے ہیں؟ یہ کوئی شکایت کے طور پر نہیں بلکہ ادباً اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، چونکہ فرشتے تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، نہ ان کو کوئی اعتراض تھا انسان کی پیدائش پر۔ انہوں نے یہی کہا جنات کو دیکھ کر کہ پہلے انہوں نے اگر گڑبڑ کی زمین کے اوپر
اب جو آپ ایک تیسری مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں اس کے اندر غصہ بھی ہوگا، شہوت بھی ہوگی، تو لا محالہ وہ بھی آپس میں قتل و قتال کریں گے، خونریزی کریں گے۔ تو اس بنیاد پر فرشتوں نے اللہ سے کہا، سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ کیا فرشتے مستقبل کا حال جانتے ہیں؟ کیا فرشتے عالم الغیب ہیں؟ جواب یہی ہے کہ یا تو اللہ نے ان سے پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ میں ایسی مخلوق کو پیدا کروں گا جس کے اندر یہ صفات ہوں گی، اس وجہ سے انہوں نے کہا، یا انہوں نے جنات کو دیکھ کر کے اس کے اوپر اس مخلوق کو قیاس کیا کہ جیسے وہ شاید یہ بھی ایسے ہی ہو۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے جو جواب دیا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، گویا کہ انہوں نے عبادت کا تذکرہ کیا، اور اللہ رب العزت نے عبادت سے پہلے علم کا مقام بیان کرنا تھا کہ آدم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے وہ علم کی وجہ سے ہے، ذکر کی وجہ سے نہیں۔ ذکر کا نمبر تو بعد کا ہے، پہلے علم ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کے اندر آگے آئے گا کہ اللہ نے ان کو تمام چیزوں کا علم دیا، اور اس علم کی وجہ سے ان کو مسجود ملائکہ بنایا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم کا مقام ذکر سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ خالص ذکر جو ہے بغیر علم کے، وہ تو ایسا ہے جیسے کوئی مشین بس اس کو چالو کر دیا، نہ اس کے اندر کوئی کیفیت ہے نہ کچھ ہے، لیکن جس کے اندر علم ہوگا، عشق ہوگا، اس مخلوق کا درجہ زیادہ بڑا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے جب اس مخلوق کے بنانے کا تذکرہ کیا، اس مخلوق کو اللہ نے خاک سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ زمین سے مٹی لے کر کے آؤ۔ اس کے بارے میں بھی مختلف روایتیں ہیں۔ پہلے جبریل کو بھیجا تو زمین اس کے سامنے گڑ گڑانے لگی کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھ میں سے کچھ کمی نہ کر، وہ واپس چلے گئے۔ پھر میکائیل کو بھیجا، وہ بھی واپس چلے گئے۔ پھر اسرائیل جو مطلب ایک فرشتہ ہے جو سور پھونکتا ہے، اسرافیل، وہ بھی واپس چلا گیا۔ تو آخری جو فرشتہ ہے جس کو ملک الموت کہتے ہیں، عزرائیل، وہ آیا اور وہ زمین کے تمام گوشوں سے مٹی کو لے کر کے گیا۔ زمین نے عاجزی کی اس سے بھی، اللہ کا واسطہ دیا، لیکن اس نے کہا کہ بھائی اللہ کا حکم تجھ سے بڑا ہوا ہے، میں تیری بات نہیں مانوں گا اللہ کے سامنے۔ جب وہ واپس گیا، اللہ رب العزت نے پوچھا کہ بھائی زمین نے گڑ گڑا کر کے تجھ سے واسطہ بھی دیا، تو مانا نہیں۔ اس نے کہا الہی تیرا حکم جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے، بنسبت اس کی کہ کوئی چلائے مدد مانگے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس مٹی سے جس مخلوق کو بناؤں گا اس کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری تیری لگاؤں گا۔ سمجھے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو رحم نہیں آتا کسی کے اوپر۔ اگر رحم کر کے واپس چلا جائے تو سارا نظام گڑبڑ ہو جائے کہ جی وہ تو پیروں میں لٹ گیا تھا، اس لیے میں تو اس کی روح قبض نہیں کر سکا۔ تو باقی جو فرشتے تھے وہ تو بیچارے واپس چلے گئے، لیکن یہ جو فرشتہ تھا اس نے زمین کی ایک نہیں سنی۔ تو اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے کہ زمین کے اوپر ذمہ داری بھی اسی کی دی کہ مٹی سے جس مخلوق کو بناؤں گا اس کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری تیری ہے۔ بڑی باتیں ہیں اس کے اندر، بڑی تفصیل ہے۔ میں کل سے 2-3 دن سے اس کا مطالعہ کر رہا ہوں، لیکن ابھی بھی مکمل نہیں ہوا۔ اتنی تفصیلات اس آیت کی مفسرین نے الگ الگ انداز کے اندر لکھی ہے۔ بہرحال اس میں سے کچھ خلاصہ انشاءاللہ جو آپ کے اور ہمارے مطلب کا ہے اس کو ہم لیں گے، بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا کیا اور جنات کو پیدا کیا، اور تیسری مخلوق جس کا ذکر یہاں پر ہے وہ خاک اور مٹی سے پیدا کیا۔ اسی لیے تمام جگہ کی مٹی اس کے اندر شامل ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی درمیانی ہے، کوئی سخت مٹی سے بنا ہے تو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی نرم مٹی سے بنا ہے۔ انسانوں کی طبیعتیں الگ الگ اسی کی وجہ سے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام نے جب اس کو خمیر بنا کر کے تیار کیا تو 40 سال یا 40 دن، 2 روایتیں ہیں، وہ رکھا رہا، سڑ گیا بالکل ایک دم۔ پھر اس کو اپنے ہاتھ سے الگ الگ شکل دی، یعنی کہ اس کے کان، ناک، ہاتھ، یہ اسی لیے قرآن میں آئے گا خلقتہ بیدیا، میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ یہ بڑی بات ہے،
اپنے ہاتھ سے پیدا کرنا کوئی معمولی چیز نہیں، اللہ اپنے دست قدرت سے انسان کو بنایا. پھر اسی طرح یہ رکھا رہا. فرشتے اس کے پاس سے گزرتے تھے تو ڈرتے تھے کہ بھائی یہ تو کوئی عجیب مخلوق ہے اللہ نے جس کے بنانے کا ارادہ کیا ہے. لیکن یہ جو شیطان تھا خبیث، یہ گزرتا تھا تو منہ سے داخل ہوتا دبر کے راستے سے نکل جاتا، دبر سے داخل ہوتا منہ کے راستے سے. کہتا ہے یہ تو کھوکھلی مخلوق ہے، اگر مجھے اس کے اوپر مسلط کیا گیا دیکھنا کیا بناؤں گا ان کا، اور اگر انہیں میرے اوپر مسلط کیا گیا تو ان کی بات نہیں مانوں گا. اس کو پہلے ہی دن سے آدم علیہ السلام کے اوپر حسد ہو گیا تھا، سمجھے نہیں، جلن پیدا ہو گئی تھی. بہرحال اللہ رب العزت نے پھر آگے کیا اس کے اندر آیا کل انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو عاجزی کی ساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.